ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. والسلام على صاحب الدين والسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ومولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. ومصاعبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشييعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانواد عصمت و طہارت، سوگوارانہ سرکار سید الشہداء و اصحاب وفا، بالخصوص پرساداران شبیہ رسول حضرت علی اکبر علیہ السلام. بعنوان معرفت امام آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اسی عنوان کے تحت متواتر ترتیب کے ساتھ یک کے بعد دیگر مرحلوں میں قدم رکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ حضرات نے سرنامہ سخن میں غور فرمایا، ابھی تک گفتگو جو ہو رہی تھی وہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کے عنوان پر ہو رہی تھی. اس وقت کی تقریر میں سرنامہ سخن کو ایک آیت کی شکل میں لانے کا مقصد اور بس مقصد یہی ہے کہ بات کو بات سے ریلیٹ کیا جائے اور موضوع کو مکمل کیا جائے. موضوع مکمل کرنا از ضرور تقریر مجھ جیسے طالب علم کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے. بہرحال اس وقت کی مجلس میں سوچ رہا تھا کہ میں پہنچوں گا تو مجمع پہلے سے آ جائے گا، لیکن ماشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے نوجوان آ رہے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے والدین کو طول عمر عنایت فرمائے اور پہلے سے فرش عزائے حسین پر آنے کی توفیق عنایت فرمائے. دیکھیے آج کل کے ہمارے مومنین کا مزاج بھی، یہ جملہ میرا نہیں، مرحوم تہذیب صاحب کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ مومنین کا مزاج بھی قرآن کی آیتوں والا مزاج ہو گیا. کہ وہ کیسے؟ کہ نہ قرآن کی آیتیں ایک ساتھ آئی ہیں نہ مومنین کبھی ایک ساتھ آئیں گے. بس فرق اتنا سا ہے، قرآن کی پہلی آیت بھی آیت ہے، آخری آیت بھی آیت ہے، لہذا فرش عذاب میں جو پہلے آ گیا وہ بھی مومن ہے، جو بعد میں آئے گا وہ بھی مومن ہے. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا اس بات کی تو دیکھیے افروز بھائی آپ لوگ کو داد دینا چاہیے. میں اتنے آرام سے بات کہتا ہوں کہ لوگ قائل نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ قائل ہو جاتے ہیں لیکن قائل نہیں ہوتے ہیں. ویسی احتیاط سے بات کرنا چاہیے. بہرحال کبھی میرا خطاب میرا بزرگوں سے مخاطب ہو کے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ بزرگوں سے مخاطب ہو کے کچھ کہوں. اب بہرحال جو بزرگ ہیں، جو علماء ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی عالم دین یا کوئی بزرگ ہوں تو ان کا ہم صف اول میں سرکار یہاں جگہ دیا کریں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اب بہرحال شبیر صاحب
सब बैठे लोग सब कहते भी तो लोग वहीं रह जाते हैं। अब हम कहाँ तक सरकार रोज रोज कहे। बहरहाल खैर आप लोग की दुआएं शामिल हाल रहेंगी तो इंशाअल्लाह आज कोशिश ये है कि आज ये तशरीफ आप लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद इंशाअल्लाह अगर आज मोमिनीन बोलना देखिए ये हमारे जवानों को दर्श लेना चाहिए। हालांकि मैं शेरो शायरी वाली में लिस्ट नहीं पढ़ता, लेकिन तकरीर के पहले मिनट में इन्होंने ऐलान कर दिया कि शायर कहता है कि हमारे सामने जब तस्करा हो हैदर का, पलट होता है दिल आसमान होता है, कमर पे बांध के पटका हबीब ने ये कहा, अली हो दिल में तो पूरा अली हो दिल में सब नहीं। अगर इंशाअल्लाह आज हमारा रहे तो कोशिश की जाएगी कि आज की मजलिस कम से कम आपके लिए 10 साल की तोहफा हो जाए। अगर आप हमारा रहे शर्त ये रहेगी एक एक लफ्ज को आपको कैच करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिंबर से यहाँ से हक बोला जाता है, मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सातवीं तकरीर कर रहा हूँ। जितना बेदार मजमा मुझे दिन में नहीं मिलता। हाँ, और ये वो मजमा है जो जुमलों को नहीं लफ्जों को कैच करता है। लफ्जों को कैच करने वाला, लफ्जों को एप्रिशिएट करने वाला मजमा मेरी निगाहों के सामने तिबला तशरीफ फरमाए। बिल्कुल आप हमारा एक एक लफ्ज का इस्तेमाल फरमाइएगा। आज मसला ये है, ये जो आज हमारे यंगस्टर, हमारी यूथ, आज हमारी न्यू जनरेशन जो आ रही है, आज हमारे नौजवान सोचते हैं कि एक रात में करोड़पति कैसे बन जाए जी, एक रात में कामयाब कैसे बन जाए। मेरे कौम के जवानों याद रखना, एक रात में करोड़पति तुम बन सकते हो, हीरे जवाहरात में बिस्तर भी बनवा सकते हो, लेकिन जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी नींद नहीं आएगी। अरे बाबा जुमला पढ़ा मैंने कसम खुदा की, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होने वाली नींद। आज हमारे नौजवान दुनिया में दर बदर भटक रहे, काहे के लिए? कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए। बाबा जान लोगे खालिक के कसम ने 1400 वर्ष पहले कसम खा के कुरान ने कामयाबी का फार्मूला रख दिया। अगर आज से पहले सूरह असर का इससे बेहतरीन तर्जुमा आपने सुना हो तो खामोश रहिएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं तर्जुमा अपने इल्म के एतबार से कर रहा हूँ, हालांकि हमारे बुजुर्ग और इससे बेहतर तर्जुमा किया है। आज हमारी नौजवान जो आ रही है ये सोचते हैं कि एक रात में कैसे, जबकि अल्लाह ने कामयाबी का फार्मूला 1400 वर्ष पहले कुरान रख दिया। कैसे रखा? कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल असर, कसम है असर की। गौर फरमाइए, अगर आपके गांव का कोई झूठे से भी झूठा आदमी कसम खा जाए, फौरन उसकी बात का कसम का एतबार कर लेते हो, बात खत्म करो, उसने कसम खा ली। यार अगर कोई झूठा कसम खाए उसकी कसम का इतना एतबार, तो जहां खुद खा लेके कसम खा रहा है, लेकिन तर्जुमे में एक एक लफ्ज आए ना जाए। अल्लाह कसम खाने के बाद कह रहा अल्लाह से हर इंसान खसारे में है। कैसे कहा? अल्लाह ने कहा वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में है। तर्जुमे पे गौर फरमाइए, अल्लाह ने ये तो कहा चाचा कि इंसान खसारे में है, मगर ये नहीं कहा कि इंसानियत खसारे में है। अरे लफ्जों की कदर फरमाए भाई, अल्लाह ने कहा हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, अरबी ग्रामर के एतबार से हुरूफ मुस्तस्ना के जरिए इस्तिस्ना किया। कैसे? इल्लल्लज़ीना आमनू, सब खसारे में है, लेकिन वो खसारे में नहीं है जो ईमानदार है। अब तो मुस्कुरा लो मेरे भाई, अब तो मुस्कुरा लो ना। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि हर इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, बस वो लोग खसारे में नहीं है जो ईमानदार है। हुजूर वाला जो मैंने यहां तर्जुमा किया ना, लफ्ज़ ईमानदार का तर्जुमा किया, लफ्ज़ मोमिन का तर्जुमा नहीं किया। वो इसलिए कि मोरना वालों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खानदानी मोमिन तो होते हैं, ईमानदार नहीं होते। मुझे तो लगा था आप झूम उठेंगे तर्जुमे पे सरकार।
نہیں آپ تعریف فرمائیے. بہرحال ابھی کافی اچھا مالا آپ کے سامنے مولانا ذیشان مکرمی صاحب نے عرض خدمت کیا. بہرحال یہ صرف ایک زبان میں شاعری نہیں کرتے, کئی زبانوں میں شاعری کرتے ہیں, جہاں جیسا معلوم. بہرحال اللہ کو سلامت رکھے. لیکن آپ نے جملے کی قدر نہ فرمائی. میں تو بڑے اعتماد سے بات سب کروں. اللہ کیا کہہ رہا, ہر انسان خسارے میں ہے, بس وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایماندار ہے. جو میں نے بھائی جان یہاں ترجمہ کیا, لفظ ایماندار کا ترجمہ کیا, لفظ مومن کا ترجمہ نہیں کیا. وہ اس لیے کہ گاؤں میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانی مومن تو ہوتے ہیں, ایماندار نہیں ہوتے. کیسے؟ ابا ایماندار تھے, دادا ایماندار تھے, ابا دادا ایماندار تھے, آپ ایماندار. اور قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہے سید صاحب سنتے تو جاؤ, خان برادری میں, خاندان میں, گاؤں کے اندر ایمانداری کا ڈھولا پیٹو. ہم ایماندار ہیں, ہم ایماندار ہیں. قرآن آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے عمل صالح میں انجام دو. اور میں کامیابی کا فارمولہ سناؤں. قرآن آگے بڑھ کے کیا کہہ رہا ہے, عمل صالح میں انجام دو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بولو. چھوٹا ہے تو تنبیہ کرو, برابر کا ہے تو نصیحت کرو, بڑا ہے تو گزارش کرو. کون ترجمے کو کیچ کر رہا مجھے نہیں پتا, لیکن جب ترجمے کا نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ روح کے اندر سے نہیں بولے گا, اور جس کی روح کے اندر سے نہیں بولے میں شیعہ ہی نہیں مانتا. سنیں ترجمہ. اچھا میں مسئلہ ہے بھائی, یہ سورہ اصل کی تفسیر کیوں بیان کر رہا ہوں, وہ اس لیے کہ حضور والا سورہ اصل کی جیسی تفسیر کربلا میں ہوئی ہے, ایسی تفسیر کہیں نہیں ہوئی. اصل کا بات ہے ان الانسان لفی خسر, لاکھوں ہے بڑا خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, کم ہے بڑا ایماندار ہے. ارے کوئی تو بیدار ہوگا, میں نہیں جانتا ہے, کم ہے بڑا ایماندار ہے, بہتر ہے, ایماندار ہے, کامیاب ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, حق بولو. چھوٹا ہے تنبیہ کرو, برابر کا ہے نصیحت کرو, بڑا ہے یا لہجے کی دعوت دے دو میری جان. اگر بڑا ہے تو خواہش کرو. قرآن کہہ رہا ہے حق بولو, لیکن خبردار یاد رکھنا, جب کبھی بھی تم گاؤں کے اندر حق بولو گے تمہیں برا کہا جائے گا, لیکن گھبرانا نہیں, یہ تو دنیا کا دستور ہے. ہمیشہ پتھر اسی دل کو مارا جاتا ہے جس میں پھل ہوتا ہے. بڑی مار کو تمہارا وجہ سے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سے سلام رکھے. آپ حق بولیے, جب آپ حق بولیں گے تو آپ کو برا کہا جائے گا. جی اور جب بیچارہ کو ہمت کر کے حق بول بھی دینا تو اس سے کہا تھا آپ بھی بچے تھے بولنے کے لیے. دیکھیے یونائٹڈ اسٹیٹ کی سیدھ راشٹر سنگھٹن کی جو میٹنگ ہوئی تھی, صدر مملکت اسلامی ایرانی آیت اللہ غیر ابراہیم رئیسی تابسرہ نے ساری دنیا کے سامنے قرآن کو بلند کیا. جب قرآن چلایا گیا انہوں نے کیا کہا تھا, زمین رہے نہ رہے قرآن رہے گا, آسمان رہے نہ رہے قرآن رہے گا, کائنات رہے نہ رہے قرآن رہے گا. اتنی مخالفت کے باوجود قرآن کو سر پہ رکھ کے بتایا قرآن سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن سے بڑا کیا ہوگا. اور جب کسی نے کہا آغا, جب کوئی نہیں بولا 56-57 ملک ہمارے, تو آپ نہیں بولے کہ یہی تو مطلب پوری دنیا کا دکھا رہے ہو. دنیا والوں دیکھو, حافظ
دوں گا. قرآن کہہ رہا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو 4 کام کرو. کیا کرو؟ ایمانداری سے کام لو, عمل صالح انجام دو, حق بولو, صبر کرو. اگرچہ تم نے اپنے اندر یہ 4 چیزیں پیدا کر لی اور حسن رسول اللہ کا مزاج لے کر چٹائی پر بیٹھ گئے, چٹائی پر بیٹھو گے وائٹ ہاؤس کو ہلا دو گے. یہ 4 چیزیں پیدا کرو. معاف کریے کا عزیزان محترم, اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کامیاب ہے جو امیر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا اللہ نے؟ وہ کامیاب ہے جو, اچھا کامیاب ہونے میں کتنے کام کرنا چاہوں؟ ایک آواز آئی, باقی آپ بتاتے ہیں. میں آپ کو بھی زبان کی عبادت کا موقع دینے جا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میسا میں تمار نہ بولنے والوں سے ناراض ہو جائے کہ میں تو زبان کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا اور تم زبان رکھ کے بھی خاموش ہو گیا. دیکھو وہ زبان اچھی نہیں لگتی جو چائے کی دکانوں پہ تو بولیں اور فرش اعظم پہ سرکار خاموش ہو جائے. چائے کی دکانوں پر بولنے کا اجر نہیں ہے, فضائل اہل بیت پہ بولنے کا اجر ہے. سلام علیکم, جزاک اللہ. یاد رہا نہیں سنا کیا مانا یہ کا بس ایک ایک لفظ کا یہ مانتا ہے. سلام علیکم, سلام جزاک اللہ. ایمانداری سے کام لو. ماشاءاللہ سارے ایماندار بیٹھے ہیں. ہاں ممبر سے حسن زن رکھنا چاہیے بھائی. ماشاءاللہ جب ایماندار ہے تو عمل صالح بھی انجام دیتے ہوں گے. فرش عذاب پر آنا تمہارے صالح ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. کوئی تو لفظوں کا قدردان ہوگا. اور بھیا جب خطبے پڑھتی تو صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے. صبر بھی کر لیا. کتنے کام کر لیے؟ 3. کرنے کتنے ہیں؟ کیا بھول گیا میں؟ سلامت, یہی تو مجلس ہے آپ کی. سارے کام کر لیے مگر آپ کو چھوڑ دیا. یا اللہ سے بدل کے یہ کہوں 3 کو اپنا لیا, 1 کو چھوڑ دیا. بھائی معلوم سمجھیے کہ مجھے نہیں پتا اللہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں. میں تو اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, آپ نے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی چاروں کو ساتھ میں لے رہا ہے. اور اگر حق کو چھوڑ دیا تو کچھ نہیں بچا. اب میں سنانے جا رہا ہوں قیامت کی روایت. آج 6 محرم الحرام کی تاریخ ہے. آج مولانا کی زمین پر یہ مجلس سرکار جناب اجل کی ذات سے منسوب ہے. اب میں حق کی تعریف سنانا. حق کی تعریف کیا ہے؟ مقتل لکھتا ہے, بڑی مفہومی باتیں میں پہنچے گی. مقتل لکھتا ہے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین نے مکے کو عبور کیا. بھائی پلیز, مکے کو عبور کیا. مکے کو عبور کرنے کے بعد آپ کربلا کی طرف نکلے. عموماً 7-8 میل کے فاصلے پر قافلے رکتے نہیں تھے, مگر حسینی قافلہ رکا تو کیوں رکا؟ اس لیے رکا چلتے چلتے کربلا کی طرف امام حسین نے بآواز بلند ایک ذکر کہا. کیا کہا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جناب علی اکبر نے جیسے ہی اس فکرے کو سنا برق رفتاری سے اپنا گھوڑا دوڑایا. برق رفتاری جانتے ہیں, بجلی کی رفتار سے اپنا گھوڑا دوڑایا. اتنا تیز گھوڑا دوڑایا کہ اکبر کے گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری تو نظر آئی, اکبر کا گھوڑا نظر نہیں آیا. دوڑایا اور دوڑائے اپنے بابا کے پاس آئے. جیسے ہی بابا کے قریب پہنچے فوراً ہی گھوڑے سے اتر گئے. بھائی یہ فقر یوسف ہے, یوسف تھوڑی نہ ہے جو اترنے میں دیر کر دے. میں کہاں سے لفظ رہا ہوں. کاش کے علماء کا ہجوم ہوتا جو میں کتاب نہیں آتی سرکار. جناب یوسف نے اپنے باپ کے احکام میں
کہ تم نے اپنے باپ کے احترام میں سستی کری، ہم نے تمہاری نسل سے نبوت کو چھین لیا، ہم نے تمہاری نسل میں سے اب وہ نوجوان خیر منائے جو کہتے ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، ہمارے باپ نے، اچھا بتاؤ، میں بتاؤں تمہارے باپ نے تمہیں کیا نہ دیا؟ سنیے جملہ، صحابہ کے آج محمد نے فرمایا تمہارے باپ کا چہرہ تو بتا دیں گے، تمہارے باپ کا تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ اس نے اپنا نام لکھنے کی اجازت تمہیں دے دی۔ اچھا آپ کیا سوچ رہے ہیں مظفر نگر کے کسی شریف کو اپنے آپ کو اپنی بیٹی دے دی اس لیے کہ ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، بڑے بلڈر تھے، بڑے آفیسر تھے، بڑے خطیب، بڑے ذاکر، بڑے علامہ تھے؟ میاں صاحب ہوش کے ناخن خریدو، اگر باپ نہ ہو کوئی اپنی بیٹی بھی نہ دے، تو خاموش بڑے مظلوم ہے میرے بھائی، جو وہی ساری باتیں بھائی اسکول میں جاتے، اسکول میں آپ نہیں، آپ کے بچے اسکول میں جاتے، بچے کا داخلہ کرانے فارم بھرا جاتا ہے، فارم میں سب سے اوپر کس کا نام آتا ہے؟ بچے کا، اور بچے کے نام کے فارم پر بچے بولو اس سوال کا جواب دو گے؟ اگر اسکول والے فارم، کوئی بھی کلاس کا فارم ہو، ایل کے جی، یو کے جی، لٹل کنڈرگارٹن، اپر کنڈرگارٹن، کوئی بھی کلاس کا فارم ہو، اگر اس میں باپ کا نام نہ ہو تو کیا اسکول میں داخلہ ملے گا؟ جی بابا بتا دیں، اسکول میں داخلہ ملے گا تو بولتا تو نہیں، بولنا سمجھنا، جب باپ کے نام کے بغیر دنیا کے اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا تو جنت میں داخلہ سنایا اس کو جاتا جس کا کان ٹھیک ہو، سمجھایا اس کو جاتا جس کا دماغ ٹھیک ہو، تو آج چھ محرم کو شیعہ کے عقیدے کا اعلان کرو، جو قوم اپنے مردے کے دماغ کو خراب نہ مانے، اپنے نبی کے دماغ کو نہیں، تمہاری آواز سے ہٹی ہے قسم خدا کی، تھکے ہوئے ہو آپ، ایک ہی ذمہ دار ہے پورے مجمع میں بھائی، آپ کے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اچھا یہ تو رہی زندگی، کیا زندگی کو کیا کہا؟ اسما افام، آگے آپ بتاؤ یا میں بتاؤں؟ آگے اس کا کیا ہے؟ جیو میرے بھائی سلامت رہو، آواز آئی یا فلاں ابن فلاں، تم نے غور ہی نہیں کیا، زندہ تھے تو باپ کا نام، مر گئے تو باپ کا نام، یعنی جو مرنے کے بعد بھی اولاد کی عزت بچا لے اسے باپ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں سلامت۔ اور کسی خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ آج کل تو ماں باپ سے محبت سال میں 1 یا 2 بار چھلکتی ہے، کہاں چھلکتی ہے سرکار؟ وہ فاتحے بڑے تخت پر، جہاں دنیا بھر کے لوازمات، دنیا بھر کے پھل فروٹس، ڈرائی فروٹس اٹھا کے رکھے جاتے ہیں۔ حضور والا یاد رکھیے گا، ماں باپ کے فاتحے میں اچھے سے اچھا کھانا رکھنے کا حق اسی اولاد کو ہے جسے زندگی میں کھلایا ہو۔ نا مجھے پتہ نہیں باتیں کھاتے ایسا نہ
करीब वो मौत हमारे काफिले को निगलने वाली है। इमाम हुसैन का जुमला खत्म, जनाब अली अकबर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद का बाबा आप इमाम वक्त हो, आप कह रहे हो तो मौत आ रही होगी, बाबा वो क्या आ रही है? अगर आप हुक्म दे तो हम खुद वहीं पर जाए। मुझे गुरु सुनाई देनी चाहिए, मोरना की सभा की सभा उठाइएगा। अगर आप कहते हम खुद वहीं पर जाए, या मेरे बाबा जान आ रही है, यही रुकते हैं, रुक कर इंतजार कर लेते हैं। लेकिन ऐ मेरे बाबा जान, जितना वक्त हमें वहां पहुंचने में लगेगा या जितना वक्त मौत को आने में लगेगा, हमारे यहाँ पहुंचने से पहले पहले या मौत के आने से पहले पहले बस अपने बेटे को ये बता दो, क्या हम हाथ पर नहीं है? यही तो मजलिस है। क्या हम हाथ पर? किसने पूछा ये? जनाबे किससे पूछा? मौला हुसैन से। क्या पूछा? क्या हम हाथ पर? अभी तुम ताबूत उठाओगे ना जनाब अली अकबर का, जितने ताबूत को छूने वाले हो, ताबूत को छूने से पहले तुम्हें इज्जत है जनाब अली अकबर की कसम, मोरना के जवाब मिल के बताओ। वहां पूछा है जनाब अली अकबर ने, आज नवेद आदमी पूछेगा समझ में से, तुम सब मिलके मुझे बताओ, नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह, इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? ना ना बाबा ना। जब तक एक एक जवान अंदर बाहर का मिलके नहीं बोलेगा, एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ाऊंगा अपने अकीदे का ऐलान करो। क्या इमाम हुसैन हक पर थे या नहीं? सलामत है, ये यकीन होना चाहिए। मैं कहूंगा ऐ जनाब अली अकबर, जो बात आपका ताबूत उठाने वाले जवानों को पता है, मैं कहा तकरीर ले आया यार, ऐसा अली अकबर, जो बात आपके गुलामों को पता है, जो बात आपका नहा पढ़ने वालों को पता है, जो बात आपका मातम करने वालों को पता है, जो बात आपके शियों को पता है, ऐसा अली अकबर, जो बात इन गुलामों को पता है, क्या वो बात आपको नहीं पता थी कि हुसैन हाथ पर है या नहीं? अजब नहीं जनाब अली अकबर जवाब दे, नवेदा भी पता मुझे भी था, लेकिन मैंने करबला पहुंचने से पहले पहले रास्ते में सवाल कर कर बनु मैया के बिके हुए मौलाओं के मुंह में ताला लगा दिया। रो सकते हो तो रोक के दिखाना पड़े आपको। शर्त यह है कि बस वो कुरान पे हाथ रख के कसम खा के ना आया हो कि मजलिस में बोलना नहीं है। शहजादा अली अकबर, जो बात इन गुलामों को पता है, क्या वो बात आपको नहीं पता थी कि हुसैन हक पर है या नहीं? का नवेदा भी पता मुझे भी थी। बहुत जीरो टोन में पढ़ूंगा 5 सेकंड और कुरान पर पढ़ूंगा। मैंने रास्ते में सवाल कर करबला पहुंचने से पहले पहले बनु मैया के बिके हुए मोड़कों के मुंह में ताला लगा दिया और करबला पहुंचने से पहले पहले रास्ते में ऐलान कर दिया, दुनिया वालों देखो, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है। नहीं, मुझे लगी है कि तुम जनाब अली अकबर की मजलिस में आए हो। दुनिया वालों देखो, मैं हुसैन का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि हुसैन मेरा बाप है, बल्कि हुसैन का साथ इसलिए दे रहा हूं कि हुसैन हक पर है। हुसैन हक पर है। मोरना में आए हुए नौजवानों, जनाब अली अकबर ने तुम्हें पैगाम दिया है, खबरदार, रिश्तेदारी की बुनियाद पे रिश्तेदारों का साथ न देना। हकीकी भैया रिश्तेदारी की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ न दिया जाएगा। ये देखो हक कहां पर है। हाय हाय, हक की बुनियाद पर रिश्तेदारों का साथ देना। और हक की एक तारीफ बताऊं आपको, हक की तारीफ ही यही है मोरना के जवानों, जहां हक
लफ्जों में बड़ी बातें हो रही हैं। जहां हक हो वहां किसी को, और जहां हक होता है ना, जबान भले खामोश हो जाए, दिल कहता है हक पर तो यही है ना। दो तरह के मौजूद होते हैं, दो तरह के अपाहिज होते हैं, एक दुनिया वाला, एक शरीयत वाला। दुनिया का माजूर कौन है? जो बोल ना पाए, कुव्वत कोई आईना रखे, गूंगा हो वो है माजूर। जो बहरा हो, कुव्वत समात न रखता हो वो है माजूर। जो आंखें रखता हो, कुव्वत बिनाई न रखता हो वो है माजूर। सरकार याद रखिएगा, ये है दुनिया का माजूर। शरीयत का माजूर वो है जो ज़बान रख के हक न बोलने पाए। आगे हक देखने न पाए। हक की तारीफ यही होती है, जहां हक हो वहां किसी को। अब एक रिवायत मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सुन ले। रिवायत है क्या? इंशाअल्लाह पूरी तरह से आता है, इसलिए आपको रिवायत सुनाओ। मक्तल कहता है, सरकार सईद शुहदा इमाम हुसैन मंजिल सालबिया से आगे बढ़े, ठगना नहीं। जैसे ही मंजिल सालबिया से आगे बढ़े, एक नहर नजर आई। इमाम हुसैन ने आवाज दिया, अब्बास। जी आका, जी आका। अब्बास ये बताओ, हमारे पास कितने ऊंटों में पानी है? एक निगाह मारी कमरे बड़ी हाशिम ने, आका इतने ऊंटों पर पानी है। अब्बास खाली कितने हैं? आका इतने इतने खाली है। अब्बास नहर भरी, सब जी आका। जितने भी मशके खाली है सब भर लो, जागना। दुनिया हुसैन जैसा करीम कहां से लाएगी? जितने भी मशके सारी भर लो, जी आका। इमाम हुसैन के सामने कुछ नहीं बोला। तारीख कहती है, जब असहाब हुसैन मौला अब्बास के साथ पानी भर रहे थे तो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। पानी तो बहुत है, अगली मंजिल जहां हमें पाव लेना है, पानी वहां हो भी जाएगा, बच्ची भी जाएगा। आखिर हुसैन पानी क्यों भरवा रहे हैं? सबने पानी भरा, सबके जहन में सवाल था, पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। अभी काफिला मंजिल सालबिया से 35 से 40 मील चला ही था, इस हुसैन ने क्या देखा? एक धूल का अंबार है, एक धूल का अंबार है। धूल छटी, करीब से देखा कि लश्कर आ रहा है। एक लश्कर आ रहा है। लश्कर की कैफियत क्या है? जो सवार है उसकी भी जबान बाहर है, सवारी की भी जबान बाहर है। कई लोग मरने वाले थे। जब वो लश्कर करीब आया, सबने देखा ये होता लश्कर है। हुसैन ने आवाज दिया, अब्बास जो पानी भरा था इनको पिलाओ। बहुत थके बैठे मेरे भाइयों, जो पानी भरा था इनको पिलाओ, इनको पिलाओ। यानी मोड़ना और याद रखना, को नहीं पता था पानी कहां मिलेगा, हुसैन को पता था प्यासा कहां मिलेगा। उनको नहीं पता था पानी कहां मिलेगा। अभी आधे घंटे सफर करना है मेरे साथ। हुर को नहीं पता था पानी कहां मिलेगा, हुसैन को पता था प्यासा कहां मिलेगा। सरकार याद रखिएगा, हुर ने अपने आप को हुसैन के कदमों में गिराने में देरी की है, हुसैन ने उठाने में देरी नहीं की है। हुसैन ने उठाने में, एक रिवायत तो सुन ले, गालिबन एक रिवायत आपने भेजी थी, मैं मफहूमी तौर पर सुना देता हूं, सुन ले रिवायत ही है। जब जनाब हुर्र अलैहिस्सलाम ने ये नियत की, बस बस और बस मैं जाऊंगा हुसैन की तरफ, एक हाथ से गैबी की आवाज आई, ऐ हो जो तूने ये नियत की है कि मैं हुसैन की तरफ जाऊंगा, अल्लाह ने तुझे इस नियत के एवज में जन्नत दे दी। इतनी आसानी सुन रहा हूं ना यार। इस कुर्बान, इस नियत के एवज में जन्नत जो दे दी। अगला फिर सुनोगे, अल्लाह ही जाने अल्लाह तुझे इससे बड़ा तोहफा क्या देगा जब तू इस नियत को अमल में बदलेगा।
ابھی میں نماز میں نے پڑھی نہیں ہے، میں نیت کر کے آیا ہوں کہ مغرب عشاء مجلس سے فارغ ہونے کے بعد پڑھوں گا. نیت کی ہے، پڑھی نہیں ہے. ہور نے نیت کی ہے، جاؤں گا، گیا نہیں ہے. آواز گئی، اے ہور جو تم نے نیت کی ہے میں حسین کے پاس جاؤں گا. اللہ نے تجھے اس قربانی کے عوض میں جنت دے دی. اللہ ہی جانے اللہ تجھے سوا تحفہ کیا دے گا جب تو اس نیت کو عمل میں بدلے گا. تاریخ کہتی ہو جنا ہوگا. تو پہلی آواز کیا آئی؟ پہلی آواز آئی ہر کا بیٹا چلا. یعنی مورنا والوں یہ تہذیب ہر ہے. اگر در حسین تک آؤ تو اولاد کو وہاں چھوڑ کے نہ آؤ. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، در حسین تک آؤ تو اولاد کو وہاں چھوڑ کے نہ آؤ. چلے ہو چلا ہر کا بیٹا چلا، ہو چلا ہر کا بھائی چلا، ہو چلا ہر کا، دو روایت دونوں ملا. چلے تاریخ کہتی ہے ہر آیا، معافی مانگی، ہر کا بیٹا شہید ہوا. ہر سوچ رہا تھا جنت مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. ہر کا بھائی شہید ہوا. ہر سوچ رہا تھا جنت مل گئی، یعنی ساری نعمتیں مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا. غلام شہید ہوا. ہر سوچ رہا تھا جنت مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. ہر میدان میں آیا، جنگ کی پیشانی میں تیر لگا، گرتا گرتا ہر سوچ رہا تھا جنت تو پہلے ہی مل گئی، اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. اس سے پہلے ہر کا دم نکلتا، حسین آگے بڑھے، وہ آگے بڑھنے کے بعد تیر کو نکالا، رومال فاطمہ مارا. تیر کو نکالا، رومال فاطمہ کو نکالا، رومال جیب سے رومال بی بی زہرا کو نکالا، پیشانی سے تیر نکلا. بھیا جس پر جنت قربان ہو جائے اسے ہر کا مقدر کہتے ہیں. جس پر ہر کا مقدر قربان ہو جائے اسے رومال فاطمہ کہتے ہیں. آپ بہت تھکے ہیں، ورنہ اس مجلس کی گونج ایک الگ ہوتی ہے. جوانوں آپ تھکے تھوڑا مت رہیے، 10-15 منٹ اشارہ اگر آپ آماد آئے تو آپ کا جملے ہونے والے ہیں. حضور والا کائنات میں دو ہی تو لوگ ہیں جن کی قسمت میں رومال زہرا آیا، ایک خود دوسرا آزاد. اب جو نہیں ہوتے وہ کیسے بتائیں گے بھائی؟ جو ہوتے ہیں وہ تو بتائے نا. ایک خود ہے، ایک آزادار ہے. اللہ غریق رحمت مرو اشفاق صاحب اللہ مقام متابسرا وہ ایک روایت پڑھتے تھے. وہ پڑھتے تھے کہ ہو چلا ہوگا، بولتے رہو یار، بیٹا چلا، ہو چلا ہر کا بھائی چلا، ہو چلا ہر کا غلام چلا. وہ پڑھا کرتے تھے کہ ہر کو سب سے پہلے آتے ہوئے نہ امام حسین نے دیکھا، نہ مولا عباس نے دیکھا، نہ جناب علی اکبر نے دیکھا، نہ جناب حبیب نے دیکھا. پھر کس نے دیکھا؟ وہ پڑھا کرتے تھے شب عاشور یا اس سے پہلے سرکار وفا نے 9 کی شمشیر سے خط بھیجا تھا، اور 9 لاکھ کے لشکر کی اتنی اوقات نہیں تھی. سر تو چھوڑو، آپ اٹھا کے سار دیکھ پائے، دیکھ پائے. ایک جملہ ذہن میں آ گیا، اگر آپ اجازت دے تو سر کرو. اچھا مجھے یہ بتائیے، امام حسین کے پاس جتنے بھی اصحاب ہیں کیا ان سے بڑا کوئی بہادر ہے؟ جی مقتل لکھتا ہے ایسا کوئی بھی وار نہیں تھا جس کی کاٹ اصحاب حسین کے پاس نہ ہو. ہر وار کی کاٹ جانتے تھے، مگر جتنے بھی قبلہ حسین کے پاس آتے تھے، میں ممبر چھوڑ دوں گا مجھے دکھاؤ، جتنے بھی آتے تھے یہی کہتے کہ آقا مرنے کی اجازت، آقا مرنے کی اجازت. مجھے دکھاؤ کسی ایک نے کہا ہو مارنے کی اجازت. یار وہ مجمع لا کے بٹھاؤ جو بتاؤ میرے بھائی، آپ نے تو مقدم کرو میرے سامنے. مجھے ایک کبھی دکھاؤ، کسی ایک نے دکھاؤ آقا مارنے کی اجازت. جملہ سنیے، آ گئی اللہ میں طوفانی علی کی رحمت فکر لکھا. وہ فکر لکھتے ہیں کہ ہیبت مولا عباس کا یہ عدم تھا. عباس کے ٹوٹے ہوئے نیزے کو دیکھ کر، جلال عباس کو دیکھ کر
کبھی سعید کھڑے ہوتے تھے، کبھی جان، کبھی کوئی. جب یہ چاروں آ رہے تھے مرزا اشفاق صاحب پڑھا کرتے تھے. اس وقت ڈیوٹی جو لگی تھی جناب زہرا کی لگی تھی. ہاں میں راضی، ورنہ جو تاریخ میں تمہیں سنا رہا ہوں نا، یہ تاریخ نہیں ہے، سکہ راج الوقت ہے. ہاں جو اس گاؤں میں چلے نہ چلے پوری دنیا میں چلتے. میں پڑھ کے نکل جاؤں گا، جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں، جو نہیں سمجھے گا سمجھنے کی دعائیں ہیں. جیسے ہی جناب زہیر نے دیکھا یہ چاروں آ رہے، کیفیت کیا آنے کی آنکھوں پر جناب زہیر نے کہا ہور کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں قرب حسین. اس ایک لفظ پر تو سرکار اگر علماء بیٹھے تو مزہ آ جاتا. قرب حسین. آپ لوگ نماز پڑھتے ہو کس لیے؟ قرب اللہ. روزہ رکھتے ہو کس لیے؟ قرب اللہ. حج کیا کس لیے؟ قرب اللہ. دنیا چاہتی ہے اللہ مل جائے، ہو جا رہا تھا حسین مل جائے، ہو جا رہا تھا، کیونکہ اللہ تک جانے کا راستہ حسین سے ہو کے جاتا ہے. حسین کوئی تو جملوں کا خطرہ ہوگا، تاریخ سمیٹ رہا ہوں میرے بھائی. حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ نوجوانوں بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کرو، اور جو ہاتھ اٹھیں گے میں دعا کروں گا اسی ساتھ سرکار وفا تم سب کو اپنی ذریعہ اندر چومنے کا موقع دے. جو نہیں اٹھائیں گے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ وہ بھی ذریعہ کو چومیں. بس سر اٹھائیے گا. کہاں جانے کا ارادہ؟ قرب حسین. اے ہور جانا ہے تو جاؤ، مگر مجھ زہرا قائم کی شرط ہے. کا شرط کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس جو تلوار ہے یہی چھوڑ کے جاؤ. ان کا بدن تڑپنے لگا، تیوریوں پہ بلا گیا، آنکھوں میں لال ڈویا ہے. ایک جملہ کا ہے زہرا قائم پورے عالم میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو ہر کی زندگی میں ہر کے بدن سے تلوار مار کر دیا. نہیں آپ میرا پڑھنا آسان ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ مجلس ختم ہو جائے پھر نظر امام میں شرکت کرے، یہاں چلے جائے وہاں چلے جائے، تو پھر ابھی چلے جاؤ. لیکن سرکار تمہیں بھوک لگے یا پیاس، نیند آئے یا نہ آئے، مجلس تو ہو کے رہے گی میرے بھائی. جیسے آنے بھائی ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی آواز آئی نہیں ہے، سوال ایسی بڑے مہاماروں کی آواز نہیں آتا ہے. زندہ باد. شعیب نے یہ نہیں کہا کہ حسین زندہ باد، حالانکہ حسینیت نہیں حسین ہے. کیا کہا؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد یعنی نماز زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی روزہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی حج زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی زکات زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی خمس زندہ باد، حسینیت زندہ باد یعنی نماز زندہ باد، حسینیت زندہ باد ماں باپ کا احترام زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، حسن مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دیوبند مرد کبھی اپنی زندگی میں اپنے بدن سے ہتھیار جب تک وہ مر نہ جائے. ہتھیار ڈالنا عرب کے سپاہی کی غیرت کی موت ہوتی تھی. سرنڈر کر دینا، ہتھیار ڈال دینا. کیا کہا انہوں نے؟ اے زہرا قائم، پورے عالم میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو ہر کی زندگی میں ہر کے بدن سے تلوار ہو. جناب زہرا قائم نے آگے بڑھ کے کہا ہور تیری آنکھوں پہ پٹی ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ میری پشت پہ کون ہے.
مسئلہ نہ ہوتا, کبھی تلوار نہ اتارتا, گلے لگا کے کہا بھیا ہو, اگر آقا حسین کا مسئلہ نہ ہوتا وہ اترواتا ہی نہیں. حسین نے تو عزت چاہیے. آخری بات میں تو ہمیں یاد رکھنا, ہو گئے امام حسین کے قدموں میں گر گئے. مجھے گھر پہنچنے تک شکایت رہے گی کہ اشرف مجالس میں نے معرفت امام کے عنوان کا انتخاب کیوں کیا. اگر آپ سمجھیں گے نہیں تو میں یہی سمجھوں گا میرے علم کی کمی ہے, آپ کی سمجھ کی کمی نہیں ہے. بس دعا میں یہ دعا ہے جناب علی اکبر میری زبان میں تاثیر دے دے. یہ تقریر کا آخری فکرہ تمام مزاداروں کے دل میں اٹھا کے بول دیا جائے. آج جناب مجھے کسی بھی کتاب میں آپ دکھائیے, میں خطابت چھوڑ دوں گا. بھائی افروز کہیں بھی دکھاؤ, کوئی بھی جو بھی پڑھا دکھاؤ, قبلہ بیٹھے مجھے دکھاؤ جب جناب ہو رہا ہے. بھائی جان میں دعا چاہوں گا, جب جناب ہو رہا ہے مجھے کہیں بھی دکھاؤ حر نے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو. دکھاؤ کہیں بھی. آپ خاموش ہے نا, جب بات بے دلیل ہو تو خاموش رہنا بھی مردوں کی صفت ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, کہیں بھی دکھائیے آ کر یہ کہا ہو اے حسین مجھے معاف کر دو. سکوت چھا گیا نا کچھ لوگوں پر. گھبراؤ نہیں, آنکھیں کھولو, دل و دماغ کے دروازے کھولو, گھبراؤ نہیں. حر نے کہا ہے مگر جملہ کوشن کے ساتھ ہے, کہا ہے مگر جملہ استفہام کے ساتھ ہے, کہا ہے مگر جملہ سوال کے ساتھ ہے. اے حسین ابن علی, اے میرے آقا, حلی توبہ, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اب تو جاگنا پڑے گا, مجبوری بن گئی تمہاری. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ابھی تو بھیک مانگ رہا تھا, وہاں سے جواب آیا میں نے بھی معاف کیا. سات تقریروں کی محنت اسے جملے میں سمیٹنے جا رہا ہوں. للہ میرے قوم کے جوان, محنت کی لاج رکھیے گا اور والدین کے حق میں دعا فرمائیے گا. بہت تھکا ہوں, ایک دن میں 3-4 جگہ پڑھنا, سفر کرنا, یہ ہمارے کلیجے کا کمال نہیں, آتا ہے اہل بیت علیہ السلام کا کمال ہے. آپ میری کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے جو کیفیت میرے لیے میں پڑھ رہا ہوں, صرف تمہاری محبت میں, محبت حسین میں. امام حسین نے کیا کہا, میں نے بھی معاف کیا. کوئی ایک بتا دے کیا کہا. میرے آج سے پہلے کبھی آپ نے سوچا امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں نے معاف کیا, تو بات ختم ہو جاتی, یا صرف یہ کہہ دیتے میرے خدا نے معاف کیا, تو بات ختم ہو جاتی. یہ دونوں جملے کیوں کہے؟ مولا کو یہ جملہ کہتے تھے, نوید آتی غور کیوں نہیں کرتے؟ بتاؤ نا مورنا کے جوانوں کو, ابھی ابھی حر جیسا آئینہ میرے پاس آیا ہے, جب میں نے حر کے مقدر پہ پڑی ہوئی دھول کو صاف کیا, میں حر والے آئینے میں دیکھ رہا تھا 2022 میں ہندوستان میں, 2023 میں پاکستان میں ایک بڈھا ایسا بھی آئے گا جس کے خواب میں یزید آئے گا. میں تو ڈر کے پڑھتا ہی نہیں میرے بھائی, میں تو ڈر کے پڑھتا ہی نہیں یار. ایک ہی تو جان ہے, بندہ دے لے یا اللہ دے لے. لیکن آپ سب پہ واجب ہے, اوجب ہے کہ اگر کوئی قابلان ائمہ کی تعریف ہے اس کے خلاف بولنا تم پہ واجب ہے. جو بولو گے تو حسین جانے, جو نہ بولے وہ حسین سے معافی مانگے. بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. عقیدے کی بات کیا کہا, ابھی ابھی وہ جیسا آئینہ میرے پاس آیا ہے, حر والے آئینے میں میں نے کیا دیکھا, کیا دیکھا؟ میں جانتا تھا 2022 اور 23 میں کسی بڈھے کے خواب میں یزید آئے گا, اور یزید آ کر یہ کہے گا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. ہو بیدار ہو. دیکھیے آج کچھ لوگ پری پلان یزید کو رضی اللہ بنا رہے ہیں جی. اچھا اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہے گا آپ کو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, تمہیں عزت محمد مصطفیٰ کی قسم, نواز محمد مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. قرآن کے حال
سے پہلے یہ خطبہ دیا، اس نے کہا میرا باپ بھی غاصب تھا. غاصبوں پہ لعنت غاصب تو نہیں کرتے نا، ظالموں پہ لعنت ظالم تو نہیں کرتے نا. تم تو حسینی ہو نا سارے، ہاں ہاں حسینی ہو. یہ تو مجلس کے بعد پتہ چلے گا کون کتنا پرسنٹ یزیدی ہے، نعوذ باللہ. لیکن آگے بتا دیا 100% یزیدی نہیں ہو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جو یہاں آ رہا ہے چاہے شیعہ ہو سنی ہو، اب یہاں تو سارے مومن مجلس میں شرکت ایک نہیں دوسرے کا کرتے ہیں، یعنی سارے یہاں حسینی ہیں. یہ تو مجلس کے بعد پتہ چلے گا کون کتنے پرسنٹ یزیدی نہیں، غلط کہہ کے تمہیں حسینی ہے. لیکن آگے بتا دیا 100% یزیدی نہیں ہو. سبق اٹھانا. طارق جنگی صاحب نے پڑھا معاویہ ثانی نے خطبہ دیا میرا باپ بھی غاصب تھا، میرا دادا بھی غاصب تھا، میرا باپ بھی ظالم تھا، میرا دادا بھی ظالم تھا. عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی یا پوتی اس کی ماں ہے. اس نے پردہ ہٹایا، کہا بیٹا معاویہ ثانی شرم نہیں ہوتی، باپ کو برا کہہ رہا ہے، دادا کو برا کہہ رہا ہے، اس سے اچھا ہوتا تو میرے شکم میں مر جاتا. پلٹ کے کہا امی جان اچھا ہوتا مر جاتا، دنیا یہ تو نہ کہتی یزید اس کا باپ ہے. میں تم سے کچھ کہوں گا بھی نہیں یار، دنیا یہ تو نہ کہتی یزید اس کا باپ ہے. وہ تو تاریخ یہ کہتی ہے معاویہ ثانی نے جوتی پہنے پہنے تخت کو ٹھوکر ماری. یہ کسی اور عالم دین کا جملہ ہے آخر والا، اہل سنت. جوتی پہنے پہنے ٹھوکر ماری اور ایک جملہ کہا اس حکومت سے میں کیا لینا دینا، اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں. آئے آئے آئے. کس نے کہا، کس نے کہا، کس نے کہا؟ یزید کے بیٹے نے کہا ہم فیصلہ آپ کریے. جس تخت پر یزید کا بیٹا بیٹھنا پسند نہ کرے اس میں زہرا کا بیٹا کیا بیٹھنا پسند کرے گا؟ ایک بار پورا مجمع مجھے مل کے بتائے اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے، مل کے بتائے کیا کہا اس نے؟ اس حکومت سے میں کیا لینا دینا، اس حکومت کی آستین پر حسین کے خون کے چھینٹے ہیں. کس نے کہا؟ یزید کے بیٹے نے کہا. رونا تو اسی بات کا ہے جو یزید کا جائز بیٹا ہے وہ تو مجرم کہہ رہا ہے کہ ناجائز ہونا. یہ رضی اللہ کہہ رہے ہیں. یقیناً ہر شیعہ و سنی کا یہ عقیدہ ہے. مجھے اجازت دے سوال کا جواب دے. کیا کہا امام حسین نے؟ میں جانتا تھا کسی بڈھے کے خواب میں یزید آئے گا. یار بلی کو خواب میں چچڑے نظر آتے ہیں، اب اللہ جانے کب جاگو گے تم یار. کیا کہا؟ یزید آیا تھا میرے خواب میں. یزید نے آگے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قبلہ جانتے ہیں آپ، مجھے نہیں پتا کیا سمجھ رہے ہو کیسے سن رہے ہو. یہ جملہ پاکستان کراچی کے مرکزی سینٹر سے اس حقیر کا جملہ پوری دنیا میں وائرل کیا گیا. یہ جواب جو میں نے دیا ہے پاکستان میں وائرل ہوا، پاکستان ادھر تک پہنچا، کیونکہ جواب میرا نہیں ہے، جواب تو حسین نے دیا ہے. میں نے تو بات پہنچائی ہے اور اس بات پوری دنیا میں الحمدللہ بات اہل بیت المسلم سنا گیا. اور یہ کیمرہ لگا نا، یہ نمبر چلا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے کیمرہ گھما لینا جب بات میری مکمل ہو جائے. یہ جو کیمرے لگتے ہیں نا یہ میرے لیے نہیں لگتے. اکثر کیمرے تو جانتے ہیں میں کیسا پڑھتا ہوں. یہ کیمرہ تو آج یہ کیچ کرے گا کہ مورنا سنتا کیسے
مگر کچھ تو ایسا کیا تھا تمہارے خاموشی کو سنا، کچھ تو ایسا کیا تھا جو یہ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اچھا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے معاف کر دیا. امام حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے بھی معاف کیا. امام حسین نے کہا اے عوامو، اے دنیا کے شیعہ سنی بھائیوں، خبردار کبھی کسی جھوٹے کے خواب پہ یقین نہ کرنا. کبھی کسی جھوٹے کے نہ ابھی بھی آواز ہلکی ہے، کسی جھوٹے کے خواب کا یقین نہ کرنا. میں زہرا کا بیٹا 10 محرم اس ہجری کو کربلا میں یہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں. یاد رکھو جب تک حسین معاف نہ کرے اللہ جب تک مظلوم معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا. کمال کی بات ہے، کل یا پرسوں میں کل آپ کو ایک روایت سناؤں گا صرف معافی پر. پھر میں دیکھوں گا کہ مورنا کا ماحول بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. اس روایت اس تاریخ کو اس واقعے کو تم سن لینا. یہ صبر و مصابرت، یہ استقامت، یہ استقلال، یہ مزاحمت، یہ زندہ دلی کس نے دی؟ حسین نے دی. آج 6 محرم الحرام 1446 ہجری دنیا کے کونے کونے میں لیلا کی لٹی ہوئی سرکار کا ماتم ہو رہا ہے. جوانوں مجھے دیکھو، ایک بات کہوں، ہاتھوں جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بھائی میری بات مانو گے؟ مولا حسین کی قسم بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اور تمہاری محبت میں پڑھ رہا ہوں. میری بات مانو گے؟ بھائی پلیز تم سے گزارش ہے، میں تمہیں کبھی منع نہیں کرتا تم اچھا بائک نہ چلاؤ، تم اچھی بائک نہ چلاؤ، اچھا موبائل نہ چلاؤ، اچھے کپڑے نہ پہنو، تو کبھی منع نہیں کرتا. جوانوں اچھے سے اچھا موبائل چلاؤ، اچھے سے اچھی بائک چلاؤ، اچھے سے اچھا لباس پہنو. کوشش کرنا جتنے بھی عیش کرنا اپنی کمائی کے دم پہ کرنا. آج جناب علی اکبر کا تابوت اٹھانے آئے ہو نا، جب تابوت آئے تو جناب علی اکبر سے وعدہ کرنا مولا کبھی زندگی میں اپنے باپ سے وہ نہیں مانگیں گے جو وہ دے نہ پائے. مصائب سخت ہے، بالخصوص قوم کی پردہ بہنیں مجھے سن رہی ہیں. اپنی قوم کی ماں اور بہنوں سے معافی مانگ کے میں مسائب پڑھوں گا. مسائب کا ایک جملہ بالکل ضائع نہ کرنا. آپ سب صاحب اولاد ہیں نا، جتنے یہاں بیٹھے اکثر لوگ صاحب اولاد ہیں نا. بھائی میں بھی صاحب اولاد ہوں. اللہ نے بھی مجھے 9 سال کا بیٹا دیا، 4.5-5 سال کی بیٹی اللہ نے مجھے دی ہے. رونے والوں، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگے اور باپ فوراً دے دے. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا بیٹا، اما آپ لوگ کیسے لوگ ہیں یار؟ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں یہ مسائل کا بتا رہے ہیں، یہ لائٹ کھیل رہی ہے. ہو رہا ہے جو اس محمد کو اکبر کے جانے کے بعد خانے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بچے کیا ہے جس کا جوان بیٹا مر جائے اس کے گھر میں روشنی چلے نہ چلے برابر ہوتا ہے.
علی کی قسم مجھے سچ سچ بتانا، جو ضعیف باپ ساڑھے 17 برس تک دل میں یہ تمنا رکھے ہو کہ اس کا بیٹا بڑا ہو کے کچھ مانگے، اس کا بیٹا بڑا ہو کے کچھ مانگے، اور جب وہی بیٹا 18 برس کا ہو جائے اور کہے بابا ایک قطرہ پانی کا دے دو، تمہارا دل جائے کھٹا رہے گا۔ باپ کہے بیٹا کچھ مانگو، بیٹا یہ کہے بابا پھوپھی سے نفست دے دیتی ہے، پھوپھی سے نفست دے دیتی ہے۔ اللہ رونے والوں حسین کے دل میں تمنا تھی کہ روز اکبر ضرور کچھ مانگے گا، رونے والوں سبحان اللہ۔ اکبر کہہ رہے بابا ایک قطرہ پانی کا دے دو۔ شاعر کہتا ہے برداشت کر لو جس سے کہ سچ ہو، شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ایک ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ایک ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، ارے اتنی مجبور تھی ساتھ کوثر کی بہو خالی مشکی سا کہیں ہار نہ کے دیکھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے مورنا کے جوان ویسے کم سے کم آج ایسے تو ہو نا کہ تمہارے سینوں میں درد ہونے لگے، آج تو سینے میں ہاتھ مار کے ہونا درد کے ساتھ شکرات کر کے آسانی ہے۔ اتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو خالی مشکل سے کئی بار لے کے دیکھا، ایک کاش کے قطرہ پانی کا نکلا ہے، ارے میرے شوہر سے پہلی بار جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اکبر نے اپنی زبان میرے لال اپنی زبان میری زبان میں ڈالا، زبان کو زبان میں ڈالا، زبان نکالا، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہو۔ اکبر خدا حافظ، اکبر خدا حافظ۔ خطیب اکبر مرحوم مرزا اطہر صاحب کہا کرتے تھے ضعیف باپ نے جوان بیٹے کو سوار کیا، اکبر کا گھوڑا چلنے لگا، حسین چلنے لگے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین اور تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا اور تیز ہوا، حسین اور تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا دوڑنے لگا، حسین دوڑنے لگے، اچھا نہیں اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک نقاب پوش بیوی آ کے کہتی ہے اکبر اونچ رہا، حسین گر گیا۔ جتنے جوان مجھے سن رہے ہو انصاف سے بتاؤ، اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کا باپ تمہارے سامنے کہیں گرا ہو، اگر آج بھی اس راستے سے نکلتے ہوگے وہ جگہ تمہیں یاد آتی ہوگی۔ اب اکبر نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، اے باہر والے جوان آیا نہیں بولے، اکبر نے یہ بات کرنا، اب اکبر نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کیا دیکھا، ضعیف باپ منہ کے بل اکبر آگے بڑھے، اکبر نے بابا کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ایک جملہ کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے نا۔ حسین نے جملہ کہا اکبر کاش کہ تیرے بھی کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا، تب تجھے پتا چلتا جب کوئی جوان بیٹا جب کسی ضعیف باپ کو چھوڑ کے جائے، اے اکبر کاش کہ تو حسین والا ہوتا۔
حسین خواب میں آئے تھے. حسین نے خواب میں آنے کا کہا انیس بہت قریب سے کربلا کو لکھا ہے, قریب سے لکھا ہے. انیس حسین تمہیں دعائیں دیتا ہے, اماں تمہیں دعائیں دیتی ہیں. انیس تم نے مرثیہ تو ایسے لکھا جیسے کہ تم کربلا میں دیکھ رہے ہو. اب حسین کیسے چلے, کیسے چلے حسین, حسین کی کیفیت کیا ہے کہ پکارتی ہے بسر کو بسر نہیں ملتا.
छोड़